بڑی غور کے بعد ان بنیادوں تک میں پہنچا ہوں کہ کب سے واردات ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص چور جو ہے وہ مالک اور چوکیدار کے روپ میں نہ ہو، چور اپنے ہی انداز میں ہو، تو پھر بہت سے لوگ اپنی عقل کی ذہانت سے، ہوشیاری سے، غیرت سے، حمیت سے چور سے بچ جاتے ہیں. یہودی یہودی کے روپ میں ہو، کرسچن کرسچن کے روپ میں ہو، تو امت آج بھی سینہ تان کے کھڑی ہو جائے. لیکن جب وہ روپ بدل کے آئیں اور پھر وہ مسلم سکالر کہلوائیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال بنائیں تو پھر بچنا بڑا مشکل ہے. تو ایسے ہی یہاں پر جب لفظ خطا کا ایک پردہ موجود تھا اور دکھایا جا سکتا تھا کہ فلاں نے بھی خطا لکھی ہے، حضرت امیر معاویہ کی فلاں نے بھی خطا لکھی ہے، اور اسی لفظ خطا کے اندر رفض والی واردات تھی. کتنے آستانے برباد ہوئے، کتنے مدارس کے محتمم برباد ہوئے کہ جنہوں نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ جس بوتل کے اوپر زمزم کا لیبل لگا ہوا ہے اندر اس کے کیا ہے. صرف یہی دیکھتے رہے کہ یہ ائمہ کی کتابوں کے حوالے ہیں. خطا کا لفظ ضرور بولا گیا مگر یہ ایک پلسرات ہے، آزمائش ہے قوم کے لیے. اور ائمہ نے، امام نسائی نے یہ لکھا کہ پورے دین کا دروازہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان پر جو تان کرے گا وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کرے گا معاذ اللہ. جب یہ دروازہ ٹوٹا اور اس دروازے پر تان کو معاشرے میں آسان سمجھا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ جنگ کی تھی تو یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو امام ذہبی نے بلکہ امام نسائی نے یہ لکھا کہ یہ اسلام کا بڑا ہی حساس مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا معاملہ، کہ لوگ اس کو عام سمجھ کے زبان درازی کر جاتے ہیں اور ان پہ زبان درازی کا معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچے تو پھر قرآن تک پہنچتا ہے، پورے دین اسلام تک پہنچتا ہے. اس بنیاد پر ان مفاہیم پر اب ہر طرف ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ مفتیان کرام، خطبہ اس حد تک ممبروں پہ بیان کریں کہ بچے بچے کو پتہ ہو، کیونکہ بات ہے عقیدے کی، ایمان کی. اور عقیدہ ایمان صرف یہ نہیں کہ خطبہ کے لیے یا علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں. جب عوام میں زہر گھولا جا رہا ہے، عوام کو رفض پڑھایا جا رہا ہے، تو عوام کو ہی بچانا ضروری ہے. تو اس بنیاد پر یہ چیزیں بالکل واضح کریں. ظاہر ہے کہ جنہوں نے دھاندلی کی آج وہ چیختے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، اور اس لیے ہی ہمارے درپے ہیں کہ ان کو بولنے نہ دو، ان کو اس طرح کرو، یہ پابندی لگاؤ، یہ پابندی لگاؤ. تو ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اس بنیاد پر یہ بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک سانس رہے گی بیان کریں گے، چونکہ ہر مقام پر یہ 40 سال سے اس شخص کی کتابوں میں بطور خاص زہر مکس کیا گیا ہے اہل سنت کے خلاف، سنی کتابوں کے حوالے دے کر کہ یہ امام نے لکھا، یہ امام نے لکھا، فلاں نے لکھا، لیکن یہ بتاتے نہیں کہ مطلب کس نے یہ لکھا جو تم لے رہے ہو. ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں گرفتار، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے ایک. آپ سارے حضرات جو سن رہے ہیں پوری دنیا میں آگے سنیں گے تو پورے مسلک کی بقا کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب، فلاں آستانہ، فلاں. ہم اہل سنت اول تا آخر ادب ہی ادب ہیں، مگر ترجیحات ہیں. جب اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہو اور ہم نیچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کر بڑے محاذ خالی چھوڑ دیں تو یہ ایک اور المیہ ہوگا. اس بنیاد پر ہم
اللہ کا یہ کروڑوں بار فضل ہے کہ کبھی نتیجے کی طرف توجہ جاتی نہیں، حق اپنی طرف مائل کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید سے اور اس سے پہلے سے لے کر اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی یہ گفتگو ایک طرح مصرع کے طور پر میں چھوڑ رہا ہوں اس کو، تاکہ لوگ اس پہ غور کریں، اس پہ توجہ کریں، اور جو کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو میں نے حل بتا دیا ہے کہ دونوں حق پر ہیں۔ ابتدائی اجتہاد میں تو سارے جی بھر کے کہیں دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں، مگر جہاں قرآن و سنت جا کے اگلا حکم بتاتا ہے تو وہاں ہمیں، اور وہ بھی عجیب بات ہے، ایک لمحے کے لیے بولا جب مانگ رہی تھی، یہ تو تھا تعین کے لیے کہ یہ کام کتنی دیر ہوا، نہ ایک صدی، نہ ایک سال، نہ ایک مہینہ، نہ ایک ہفتہ، نہ ایک دن، نہ ایک گھنٹہ، یعنی ایسی خطا اجتہادی کہ جس کو قرار نہیں تھا 1 منٹ کے بعد ختم بھی ہو گئی۔ اور اسی لیے تو ساتھ والا جملہ بول کے لیکن کہہ کے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لیکن کا مطلب بھی نہیں آتا، کہ یہ کلام سابق کے استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم نے اسی جملے میں اسی دن کہا، لیکن کہ جب حدیث سنی اپنے ابا جان کی تو سر تسلیم خم کر لیا۔ کیوں نہیں ان لوگوں کو لیکن کا لفظ نظر آیا؟ کیا لیکن میں نے 2 سال بعد بولا، یا 2 مہینے بعد بولا، 2 دن بعد بولا، یا 2 گھنٹے بعد بولا؟ اللہ کا فضل ہے فوراً میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ بات کتنے سیکنڈ کی ہے، اسی وقت بولا۔ اور پھر اس وجہ سے بولا جو ہمارا دین ہے کہ مقابلے میں معاذ اللہ ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، کہ فدق کے مسئلہ میں وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا قول معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی ہیں، تو ترجیح قول پیغمبر کو ہونی چاہیے۔ تو یہ بات لکھی ہے ان کی کتابوں میں۔ تو 6 ماہ بعد سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد بھی ان کے نزدیک ابھی عرش کے فیصلے آ رہے تھے سیدہ کی قول کی روشنی میں۔ تو یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ختم نبوت کے خلاف فدق کے مسئلے میں ان کا سارا موقف ہی ختم نبوت پہ حملہ ہے، جو قول سیدہ کو معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر قرار دے رہے تھے۔ اللہ کا فضل ہے اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی، انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنی گفتگو اس ایک کلام پہ ختم کر رہا ہوں، صدائے قفس۔ چونکہ سب کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے، جو حالات ہیں ملک میں اس کے لحاظ سے جب ظلمت مفت میں ملتی ہو، جب ظلمت مفت میں ملتی ہو، جب مہنگا بہت اجالا ہو، جب ظلمت مفت میں ملتی ہو، جب مہنگا بہت اجالا ہو، جب پدے قد پہ اترائیں اور نادم جبل ہمالا ہو، جب پدے قد پہ اترائیں اور نادم جبل ہمالا ہو، جب جھوٹ مزے سے راج کرے اور سچوں کا منہ کالا ہو، سچوں پہ الزام در الزام، جب بدکاری پہ داد ملے اور نیکی پہ اڈیالہ ہو، جب ظلم ہو بستی بستی میں اور عدل کو دیس نکالا ہو، جب دیس کے جنگل میں بندر
خربوزوں کا رکھوالا ہو، جب مجرم کو ہو آزادی اور محسن پر بند تالا ہو، ہر طرف شرابیں ملتی ہوں پر مشکل پاک نوالا ہو، پھر جان لو حاکم گندا ہے، گو پھولوں کی وہ مالا ہو، اس وقت کا حاکم اندھا ہے، گو دکھتا آنکھوں والا ہو، اس دیس کو حاکم راس نہیں، گو ٹرن ملی 5 سالہ ہو، اس دیس کو حاکم راس نہیں، گو ٹرن ملی 5 سالہ ہو، وہ حاکم فرض شناس نہیں، گو کہتا وہ متوالا ہو، اس دیس کو حاکم راس نہیں، گو کہلاتا رکھوالا ہو، اس دیس کا حاکم پاس نہیں، گو رہتا وہ بنی گالا ہو، اس دیس کا حاکم پاس نہیں، حاکم کوئی اور ہے، اس دیس کا حاکم پاس نہیں، گو رہتا وہ بنی گالا ہو۔ تو اس بنیاد پر حالات حاضرہ میں ہمارا جو ہمیشہ سے تقاضا ہے قوم کے لیے کہ یہ آکسفورڈ، کیمبرج، ادھر ادھر سے نکلنے والی بلائیں اس پاک دھرتی کے مسائل حل نہیں کر سکتی، اس دھرتی کے دکھ کا علاج صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ اس ملک میں ہر طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔